بریک کے بعد ہم آ گئے ہیں واپس اور آپ سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کتنی مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں، اور یہ آپ ہمیں بتائیں گے لائیو کال کر کے 35879937 پہ SMS کر کے بتا سکتے ہیں. آپ ٹائپ کریں گے LW اسپیس دیں گے، اپنے کمنٹس دیں گے اور سینڈ کریں گے 8881 پر. اس سے پہلے میں بات کری تھی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بات کروں گی کہ میں تو اتنا نہیں جانتی معیشت کو، سیدھی سی بات ہے. میں ایک آپ کو میں نے جب بلایا ہے تو میری سوچ یہ تھی کہ میں آپ سے زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کروں گی. ہو سکتا ہے کہ اس تھوڑے سے ٹائم میں کچھ سیکھ جاؤں آپ سے، اور میری کوشش بھی یہی ہوگی. بات میں کہنا چاہ رہی تھی کہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو سابقہ حکومتیں ہیں وہ بھی یہی کہتی رہی ہیں کہ اس کا سبب جو ہے بین الاقوامی مارکیٹس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ قیمتوں کا اضافہ ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ملنے لگ جاتی ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس طرح ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹس میں جب اضافہ ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی اثر پڑتا ہے؟ اس سے ہمارے میں نے جو آپ سے بتایا کہ ضرور اثر پڑتا ہے، لیکن 95 کتنا میں آپ سے مثال کے طور پر بتاؤں، پیٹرول مہنگا ہوا. پیٹرول پر حکومت 10 روپے تو پیٹرولیم لیوی لے رہی ہے اور 10 روپے لے رہی ہے ٹیکس. تو یہ جو 20 روپے آپ 1 لیٹر پہ کما رہے ہیں، اس کا بین الاقوامی سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات میں کروں گی کہ پیٹرولیم مصنوعات کے لوگ کہتے ہیں، میں نے آنے سے پہلے کافی لوگوں سے بات کی بھی اور سنا بھی کہ کہتے ہیں کہ جب پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پیسوں کے اس میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس پہ لگایا جاتا ہے مزید تو قیمتیں وہ روپوں کی صورت میں آتی ہیں سامنے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے پچھلے 10 برسوں میں حکومتوں نے، ایک حکومت کو نہیں کہہ رہا. ڈاکٹر صاحب سوری آپ کی بات کاٹنی پڑے گی، ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں. السلام علیکم جی، کون بات کریں گے؟ السلام علیکم، شاہد زیدی بول رہا ہوں کراچی سے. جی شاہد صاحب. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو میں ریگولر سنتا ہوں اور یہ ماشاءاللہ بہت زبردست کمنٹس دیتے ہیں اور یہ صحیح گائیڈ بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی ان کو سنتا ہی نہیں، کوئی تیار ہی نہیں ہے حکومت میں. یہ کتنی بدقسمتی ہے ہماری کہ ڈاکٹر صاحب کی کچھ تجاویز پر اگر عمل کر دیا ہے تو شاید ہم اس GST سے اور دوسری تکلیف سے بچ جائیں. میرا مشورہ یہی ہے گورنمنٹ کو کہ ان کی جو تجاویز ہیں ان پہ عمل کرائے، کسی طرح سے بھی کچھ نہ کچھ تو مانے ان کی بات، تاکہ کچھ کم از کم پتہ تو لگے اکنامی میں کیا بہتری آئی. تھینک یو. جی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے ہمارے بھائی نے جو بات کی ہے، بات یہ تھی کہ حکومت تو نہیں کرے گی جب تک عوامی دباؤ نہیں ہوگا. ہمیں ایک رے آف ہوپ مجھے یہ نظر آتی ہے کہ اگر عوامی دباؤ پر حکومت نہ چاہتے ہوئے بھی ججز کو ریسٹور کر سکتی ہے تو کیا اسی ڈسپلن طریقے سے ایک تبدیلی اسی طریقے سے عوام سڑکوں پر آئیں، دفتری اوقات کے بعد آئیں، یہ حلف اٹھا کے آئیں کہ ہم کوئی چیز نہیں توڑیں گے، پریس کلب میں جائیں، حکومت کی پالیسیوں سے نفرت کا اظہار کریں. امن کے طور پہ بھی کیا جا سکتا ہے، امن رکھتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل یہ تو بنیادی چیز ہے. ہم اپنے میڈیا ان کو کوریج دے، عوام پر ڈالا جائے کہ جناب یہ پاکستان میں اللہ میاں نے ہمیں نہ غریب پیدا کیا نہ جو ہے محروم پیدا کیا، تو ہم یہ لوٹ مار سے اور کرپشن سے اور ٹیکسوں کی غلط پالیسی سے اور اسٹیٹ بینک کی غلط پالیسی سے اور اسمگلنگ سے اور غلط مانیٹری پالیسی سے اور IMF کی جو ہم قرضے لے لیتے ہیں. IMF کی آپ کو پتا ہے کہ قرض کی شرطیں کیا تھیں کہ اس کو آپ ترقی کے لیے استعمال نہیں کریں گے، اس کو آپ تعلیم کے لیے استعمال نہیں کریں گے، اس کو آپ صحت کے لیے استعمال نہیں کریں گے، تو آپ عیاشیاں کی امپورٹس کریں اس کے لیے کریں گے. عوامی دباؤ جس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، ڈسپلن کے ساتھ عوامی دباؤ کی میں بات کروں گی. ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اصل میں مجھے آپ سے بات کرنی تھی ڈاکٹر صاحب سے کہ پچھلے دنوں جو اسٹیٹ بینک نے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا ہے 2 دن پہلے، اس میں اصل میں آپ لوگ زیادہ تر اپنے چینل پہ بہت بڑے بڑے بزنس مینوں کو بٹھا لیتے ہیں، کاروباری، وہ ہمیشہ اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں 90%. اچھا جو ہم لوگ ہیں مہنگائی سے پسے ہوئے، ان کو وہ ایک سہارا یہ مل جاتا ہے کہ جو مہینے کا ہمارا ڈپازٹ ہے کسی سیونگ سینٹر میں کہیں، وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. اگر ہماری مہینے کے اندر 15,000 انکم آ رہی تھی تو اب 18,000 ہو گئی. اس میں ان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو ہی نہیں ہوتا، کوئی ان کے حق میں بات نہیں کرتا کہ بھئی یہ صحیح کر رہا ہے اسٹیٹ بینک، بلکہ اس کو مزید بڑھنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو یہ بھئی مہنگائی تو کم نہیں ہو رہی ہے، کم از کم ان کی آمدنی میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے. جو سیور ہیں اس کی کوئی نہیں سنتا، جو ادھاریے ہیں بوروور بڑے بڑے لوگ وہ سارا دن آپ کے چینل پہ اور چینلوں پہ بیٹھے ہوئے کہتے رہتے ہیں کہ بھئی اسٹیٹ بینک ظلم کر رہا ہے فلانا، اس کو گھٹا دیں. گھٹائیں گے تو ہم لوگ پھنس جائیں گے. تو اس میں ذرا ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ان کا خیال کیا کریں جو سیور. دیکھیے بھائی نے جو ہماری بات کی ہے میں ان کو بتا دوں، کچھ بھی نہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ میں بتا دوں. پاکستان میں بہت اہم بات ہے، پاکستان میں کروڑوں لوگوں نے بینکوں میں کھاتے کھولے ہوئے ہیں ڈپازٹس. وہ ڈپازٹس نفع اور نقصان میں شرکت کی بنیاد پر ہیں اور اس حساب سے بینکوں نے پچھلے 2001 سے اب تک کھاتے داروں کو 900 ارب روپیہ کم دیا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کر کے، قانون کی خلاف ورزی کر کے، دستور پاکستان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور اسٹیٹ بینک خاموش تماشائی ہے.
اصل کھیل یہ ہے کہ جب میں نفع نقصان میں شرکت کی بنیاد پر اکاؤنٹ کھول رہا ہوں جی تو میں آپ کو بتاؤں کہ 2000 میں بینکوں کا منافع ٹوٹل جو تھا 7 ارب روپے 7 بلین 2006 میں 123 ارب ہو گیا. جی یہ دنیا میں اتنا کہیں نہیں بڑھا, لیکن نفع اور نقصان میں شرکت کے جو کھاتے تھے اس میں کھاتے داروں کی منافع کی شرح گر گئی. یہ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے. یہ بالکل صحیح بات کی کہ بزنس مینوں کا اپنا ایک سوچ کا انداز ہے. پاکستان میں اصل چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں وہ ہے اسپریڈ, یعنی کھاتے داروں کو ڈپازیٹر کو آپ جو شرح منافع دیتے ہیں جی اور جن کو آپ قرضہ دیتے ہیں ان سے جو لیتے ہیں اس کا فرق ہے 7.4% جو بینکوں کا منافع ہے. جی دنیا میں یہ ہوتا ہے 3%. تو اگر یہ 400 بیسس پوائنٹ یعنی 4% کم کریں اور اس میں سے 2% جو ہیں کھاتے داروں کو دے دیں تو ان کو 2% منافع ملے گا, اور 2% یہ مارک اپ کم کر دیں, پھر ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دیں, ہمیں پرواہ نہیں ہے. تو یہ جو استحصالی نظام میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا بینکاری کا نظام, تو اس میں اسٹیٹ بینکس کیوں اچھا بینکوں کو کیوں پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس میں سے 60% سے زیادہ ڈپازٹ ان لوگوں کے پاس ہیں, ان کے پاس ہیں جو بینکس فورینرز کے ہیں. بدقسمتی ہماری حبیب بینک, یونائٹڈ بینک فورینرز کے ہاتھ میں چلے گئے. دوسرے جو بڑے بینک ہیں وہ پاکستان کے بڑے انڈسٹریلسٹ, تو وہ نہیں چاہتے کہ اسپریڈ کم ہو, اور اس سے کروڑوں عوام متاثر ہو رہے ہیں, غربت بڑھ رہی ہے. اس میں بڑی عام بات بتاؤں, ہماری بچتوں کی شرح ہے 14%, بھارت کی ہے 40%. تو پھر آپ تو قرضہ لیں گے, جب بچتیں نہیں کریں گے اس لیے کہ منافع نہیں دے رہے. تو یہ ایک استحصالی نظام ہے. پھر میں کہہ رہا تھا لوگوں کے جو سوالات آ رہے ہیں یہ بتانا ہے کہ ان میں ذہانت ہے, ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں. اب ان پالیسیز کو بدلنا ہے, جو آج پالیسیز ہیں ان کو آپ الٹ دیں, یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. جی یہاں پہ ہمارے ساتھ کالر ہیں, ہم بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم محسن. جی وعلیکم السلام. جی دیکھیں میں یہ ڈاکٹر شاہد صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی کیجیے. یہ ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ پاکستان میں ہم نے 60 سال سے اپنی معدنیات کو استعمال ہی نہیں کیا. محسن آپ ٹی وی کا والیوم تھوڑا سا کم کریں, پھر ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. جی تو ہم نے نہ ڈیم بنائے اس ملک میں, نہ ڈیم بنائے, نہ اپنے معدنیات کو ہم نے اس میں استعمال بنائے. جیسے کوئلہ ہے, تانبا ہے, بلوچستان میں جو معدنیات کے ذخائر ہیں, اور ہم نے اپنی ساری توجہ جو ہے نا یہ کشمیر اور افغانستان کے جنگ کے چکر میں ملک کا بڑا غرض کر لیا. 40 سال سے ہم جنگوں میں چکر میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے اپنی اگر ہم آج معدنیات پہ زور دیتے تو ہم آج کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہوتے. تو یہ آج یہ حکومت کو ابھی قصور حکومت اس نے تو حد کر دی, اس نے تو اربوں روپے کا قرض لے کے عوام پہ ڈال دیا. جس طریقے سے مشرف صاحب نے صرف 5 غلطیاں 3 غلطیاں ایسی کر دی. اگر وہ یہ غلطیاں نہیں کرتے تو لوگ 50 سال تک ان کو صدر رکھتے. تو انہوں نے جو 10 سال تک ان کے جو وہ رہتے, انہوں نے جو رہتے ہوئے انہوں نے جس طریقے سے امریکہ کو فیس کیا اور پھر اس کے بعد اربوں روپے کا قرض اتارا, اور انہوں نے صرف اپنی 3 غلطیاں کر کے بگٹی کو مار کے وہ ظالم کو مظلوم بنا دیا انہوں نے. اور ایک اوپر لال مسجد کا وہ بھی آپریشن کر کے, تو وہ بھی صحیح سے اس کو ٹیکل نہیں کیا. آپریشن تو کرنا تھا لیکن صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کیا. جی ڈاکٹر صاحب محسن بہت صاحب شکریہ. محسن صاحب نے ایک اہم بات نقطہ اٹھایا انرجی کا. دیکھیے بات یہ تھی کہ جب تک انرجی ہمارے پاس بجلی نہیں ہوگی, توانائی نہیں ہوگی, تو انڈسٹری کیسے چلیں گے؟ لوگوں کو گھروں میں بجلی نہیں ملتی, بچے تعلیم نہیں حاصل کرتے. ہم نے جو ہے سب سے مہنگی ہوتی ہے تھرمل, تیل سے جو بناتے ہیں ہم وہی بنا رہے ہیں. پھر رینٹل 18 روپے پڑ گئی. اب ہمیں چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنانے چاہیے, اور تھر میں آپ کو پتا ہے 184 بلین ٹنز کے ذخائر ہیں, 5th لارجسٹ ان دی ورلڈ, اور